اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو حمد کا پیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملانے والا ہے، اور ہم اس کی نعمتوں پر اسی طرح حمد کرتے ہیں جس طرح اس کی آزمائشوں پر ثنا اور شکر بجا لاتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا عسکری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور فقہی احکام پر گفتگو، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مولانا سید قاسم علی نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب سے پہلے تو وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ خداوند متعال آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اگر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور فقہی احکام پر گفتگو، اور آج ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس دعا کے حوالے سے گفتگو کریں جو ماہ مبارک رمضان میں ہر واجب کے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس دعا میں جو معارف بیان ہوئے ہیں اور وہ کس امام سے نقل ہوئی ہے، اس پر گفتگو کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ کتاب المصباح الکفعمی میں یہ دعا جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی نقل ہے، یعنی دونوں اماموں سے یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ تو اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علیو یا عظیم، اے وہ ذات کہ جو بلند ذات ہے، یا غفورو یا رحیم، اے وہ ذات کہ جو بخشنے والی ذات ہے، یا رحیم، اے وہ ذات کہ جو مہربان اور رحیم ذات ہے۔ انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، اے پروردگار تو وہ رب عظیم ہے کہ جس کے مثل کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں بھی واضح طور پہ یہ ارشاد ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر، اس کا نظیر، اس کا ہم رتبہ کوئی نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ کمالات میں، نہ خلق و ایجاد میں، نہ تدبیر کائنات میں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 11 میں بھی ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس رب کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پہ رک کے آپ کو دو سوالوں کی طرف، دو باتوں کی طرف متوجہ کروانا چاہوں گا۔ پہلا بات یا پہلے سوال یہ ہے کہ ہم دعا کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جی۔ ہم دعا کی تعریف یہی کرتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کو طلب کیا جائے۔ البتہ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر محتاجوں سے طلب کیا جائے تو اسے التجا کہتے ہیں، التماس کہتے ہیں، اور اگر بے نیاز سے طلب کیا جائے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ کی صفات کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر اللہ کی صفات ایک نہیں بلکہ 7 صفات کا تذکرہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ پہلی یا علی، یا عظیم، یا غفور، یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ 7 صفات کا تذکرہ کیا گیا اس دعا میں۔ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے اس کے جواب میں کہ اللہ رب العزت جب بھی دعا کی استجابت دعا کے 40 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ 40 اسباب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو ان میں سے پہلا سبب اور سب سے مہم سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ اس کی صفات ہی بیان کر کے کی جا سکتی ہے۔ جی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے اس کی صفات سے ہی ہوگی۔ تو اس لیے اس دعا میں سب سے پہلے امام نے اللہ کی صفات کا ذکر کیا، اور صرف یہی دعا نہیں، کوئی بھی دعا آپ جو امام سے نقل ہوئی ہے، کوئی بھی دعا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں
سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی مشہور و معروف دعا، دعائے کمیل، جی جو آپ ہر شب جمعہ میں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، جی اس دعا میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، واضح طور پہ کہا جا رہا ہے اللہم انی، اے اللہ بے شک، اسألوکا میں سوال کرتا ہوں، بے رحمتک تیری رحمت کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ کون سی رحمت؟ اللتی واسعت کل شے، کہ جو رحمت کائنات کی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا بے قوتک اللتی قہرت بہا کل شے، اور تیری قوت کے واسطے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو قوت، جو طاقت ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر کہا وَخَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، اور تیری وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، اور تیری قوت اور طاقت کے سامنے کائنات کی ہر شے سر خم کیے ہوئے ہے۔ سر خم کیے ہوئے، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کوئی بھی دعا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں ہر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا ہی کی گئی ہے۔ چلے اس امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دعا میں امام نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنائی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے میں اس موضوع پہ بات ہماری شروع ہو گئی ہے، چلے میں ایک اور نئی دعا کا بھی تعارف کروا دوں اپنے محترم دوستوں کو، کہ دعائے یستشیر تقریباً 2 سے 1.5 صفحے پہ مشتمل دعا ہے۔ اس پوری 2 صفحے پہ مشتمل جو دعا ہے، اس پوری دعا میں ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنائی کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دعا کے آخر میں صرف اور صرف 4 جملے دعائیاں ہیں، باقی ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنائی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 4 جملے یہ ہے، وہ پوری دعا میں آپ کی خدمت میں کچھ جملے پیش کرتا ہوں، یہی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ آخر میں یہی امام نے کہا ہے وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، وَاسْتُرْ عَلَيَّ عُیُوبِي، اللہ میرے عیبوں کو پردہ پوشی فرما، وَافْتَحْ لِي مِن لَدُنْکَ رَحْمَةً، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، وَرِزْقًا وَاسِعًا یا ارحم الراحمین، اور میرے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو اس پوری دعا میں صرف اور صرف یہ 4 جملے امام نے دعائیہ استعمال کیے ہیں، باقی ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنا کی ہے۔ کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر الاول غیر موصوف۔ امام فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، لا الہ الا ہو، کہ جس پروردگار کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، هو الملک الحق المبین، وہ بادشاہ حق مبین ہے، المدبر بلا وزیر، وہ تدبیر بغیر کسی وزیر کے تدبیر کرنے والا ہے، من عبادہ یستشیر، اور لوگوں کے مشورے کے بغیر نظم قائم کرنے والا ہے، غیر موصوفن، الاول غیر موصوفن، اور وہ ایسا اول ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب اس دعا میں آگے درمیان سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں آپ کو ایک نیا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام حق یہ ہے کہ دعا کی پہلا تو سبب یہ ہو گیا کہ جب بھی اللہ سے دعا کی جائے، مانگا جائے، تو اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی حمد بھی کی جائے اور اپنی تذلیل کو بھی ظاہر کیا جائے، اپنی عاجزی کو بھی ظاہر کیا جائے۔ اس لیے اس دعا کے درمیان میں یہ جملے ایڈ ہے کہ انت رب العالمین، تو وہ رب ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، انت الخالق و انا المخلوق، تو خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، وانت المالک و انا المملوک، تو میرا مالک ہے، میں تیری مملوک ہوں، وانت الرب و انا العبد، تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وانت الرازق و انا المرزوق، تو رزق دینے والا، میں رزق لینے والا، وانت المعطی و انا السائل، تو عطا کرنے والا، میں لینے والا، وانت الجواد و انا البخیل، تو سخی، میں کنجوس، وانت القوی و انا الضعیف، تو طاقتور، میں کمزور، وانت العزیز و انا الذلیل، تو عزت والا، میں ذلیل ترین، وانت الغنی و انا الفقیر، تو غنی اور میں فقیر،
وأنت السيد وأنا العبد، تو میرا آقا میں تیرا بندہ، وأنت الغافر وأنا المسیء، تو بخشنے والا میں گنہگار، وأنت العالم وأنا الجاہل، تو عالم تو علم والا میں نادان، وأنت الحلیم وأنا العجول، تو حلیم اور بردبار میں جلد باز، وأنت الرحمن وأنا المرحوم، تو رحم کرنے والا میں رحم لینے والا، وأنت المعافی وأنا المبتلا، تو عافیت دینے والا میں عافیت لینے والا، وأنت المجیب وأنا المضطر، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا اور میں مضطر اور بے قرار تیرا بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آغا صاحب، آپ نے دعا کے حوالے سے بہترین گفتگو فرمائی اور اس میں بتایا کہ دعا مانگنی کیسے چاہیے اور دعا کہتے کسے ہیں، شکریہ۔ اور مطلب دعاؤں میں جتنی بھی دعائیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں ان میں سب سے پہلے خداوند متعال کی جو تعریف ہے، ان دعا مانگنے کے طریقے کے حوالے سے آپ نے بہترین گفتگو فرمائی۔ خدا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ شکریہ شکریہ۔ آغا صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے آخر میں ایک فقہی سوال ہوتا ہے، تو میرا آج کا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ مبتلات روزہ میں سے ایک ہے قے کرنا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قے یا تو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے یا ایک بے اختیاری حالت میں بھولے سے ہو جاتی ہے، یا انسان بے اختیاری حالت سے کر دیتا ہے۔ اگر تو انسان قے جان بوجھ کے کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر بھولے سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے قے ہو جائے تو پھر روزہ اس کا باطل نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دعا کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور ہمارے ساتھ آج شریک تھے جامعہ علوم اسلامی کے مدرس جناب مولانا سید قاسم علی نقوی صاحب، خداوند متعال انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ انہوں نے دعا کے حوالے سے بہترین گفتگو فرمائی اور دعا کے معارف بیان فرمائے، اور خصوصاً وہ دعا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام، اللہ نگہبان۔